اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پریئرز سلیکٹڈ ورسز، سورہ اسراء ہمارا 25 یہ سیشن ہے الحمدللہ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ یہ اس کا ہمارا اسکرین ہے اس کی ریکیپ کا، اگر ہم اس کو اسکپ کریں، کئی بار ہم اسے کرتے رہتے ہیں، تو اگر ہم لاسٹ سیشن میں ہم نے آیا نمبر 40 سے 44 تک کیا تھا اور 25 سے 39 کا لاسٹ پارٹ کیا تھا، اور ہم نے وہاں لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو آیا 25 سے لے کر 39 تک کی جو آیتیں ہیں وہ کائنڈ آف اس طرح دیکھتے ہیں اسکالر ان کو جیسے 10 کمانڈمنٹس۔ جس طرح 10 کمانڈمنٹس میں باقاعدہ ہر ایک کمانڈمنٹ ایک ہدایت ہے، ایک انسٹرکشن ہے، ایک ڈائریکشن ہے، بالکل اسی طرح یہ آیتیں بھی جو ہے نا، یہ باقاعدہ اگر آپ انہیں دوبارہ گو تھرو کریں، دوبارہ پڑھیں، تو پورا ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے کہ دیکھو یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ مطلب پوری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں ہم نے وہاں دیکھی۔ اس کے بعد پھر توحید کا ذکر شروع ہوا آیت نمبر 40 سے 44 تک، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا دوبارہ سے نئے سرے سے یہاں پر اس کو بیان کیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرأت القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں، بین کا درمیان، بین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ما بین، تو یہ بین کا یعنی آپ کے اور ان کے درمیان، و بینا اور ان کے درمیان، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے ہیں، بالآخرتی آخرت پر، حجاباً مستورا ایک پردہ چھپا ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے ایک باقاعدہ نظر آنے والا پردہ گرا اور وہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آ گیا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی تلاوت کی جو وہ آواز جو لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے، جو وہ سن رہے ہوتے تھے یا ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ جو تلاوت کا جو ایک پورا ماحول ہوتا تھا، وہ اگرچہ کہ اس میں موجود ہوتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اور اس تلاوت کا جو اثر ہے، جو اس تلاوت کا جو ایک ایفیکٹ ہونا چاہیے تھا، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، پردہ ڈال دیتے تھے، نہ نظر آنے والا، حجاباً مذکورہ۔ یہ بہت ہی گہری آیت ہے یہ بات، اس کو ہم ذرا ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اگلی آیت بالکل اسی ٹاپک پہ اسی کے ساتھ ہے، تو اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ وجعلنا اور ہم نے بنا دیے، علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، اکنہ پردے، این یفقہو کہ وہ سب سمجھیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں تنہا اسی کا، وہ سب پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت سے۔ اور اس کا محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اور ان کے دلوں پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ وقرا مانے بوجھ، کوئی چیز جو کانوں کو بھلی نہیں معلوم ہوتی، ایسا لگتا تھا ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے اس کی آواز مجھے بہت بری لگ رہی ہے، یہ آواز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن دس وائز، اور مجھے اس کی مطلب ڈزنٹ میٹر کہ وہ آواز کہہ کیا رہی ہے، مجھے یہ آواز ہی اچھی نہیں لگ رہی، اس کی آئی کین ناٹ اسٹینڈ دس وائز، یا یہ میں پچ اس کی آواز کی ایسی ہے کہ میں اس کو نہیں سن سکتا یا برداشت نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایسی بات شروع ہوتے ہی، جیسے اس کی
اگزامپل ایک یہ لے سکتے ہیں کہ آج کل کیا ہمیشہ ہی ایسے یہ ٹرینڈ ہے کہ جب ایک ٹین ایجر بچے کو، ایک نوعمر بچے کو، جب بزرگ کبھی کوئی نصیحت کرنا شروع کرے یا کوئی بات کرنا شروع کرے، او یہ تو پھر واعظ تبلیغ شروع ہو گئی، تو وہ شروع ہی ایک جیسے ہی ماں باپ یا کوئی بڑا نصیحت شروع کرتا ہے ویسے ہی وہ یہ پھر شروع ہو گیا، اور وہ پہلے ہی لفظ کے اوپر وہ فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو وقرا مانے بوجھ، یعنی وہ جو گفتگو ہے، وہ جو میسج ہے، وہ اتنا ہیوی ہے اس کے لیے، اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا نہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ وہ اس کو وہ اس کو گراسپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بیسیکلی اس کا کیا ہے کہ ہم نے ثقل کا ترجمہ یہاں کیا ہے، ثقل معنی بہت مشکل چیز، یعنی اس کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن میں جب یکتا، تنہا، ون، اونلی ون گاڈ کا ذکر کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک لمٹ پر تو وہ اس بات پہ پھر بھی راضی ہو جاتے تھے کہ چلو کچھ تمہارے کچھ ہمارے مل جل کے کام کر لیں، لیکن جب وحدت کی بات آتی ہے تو پھر تو وہ بالکل ہی ان کا بالکل ٹھپا بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ بالکل ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم پچھلے آیت سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 45 سے، کہ جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان، کیونکہ وہ سب دل میں ایمان نہیں رکھتے۔ کئی اینگل ہیں اس آیت کے۔ سوچئے کہ ایک تو قرآن کی تلاوت، یعنی قرآن کے الفاظ، اور قرآن کی اچھا جو کوئی قاری ہو آج کے زمانے میں بھی، اگر وہ اچھی الفاظ سے تلاوت، صرف اس کی آواز اچھی ہو، وہ جانتا نہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے یا کیا اس کا مفہوم ہے، وہ اسکالر نہ ہو۔ ہمارے پاس آج کل ہر طرح کے مطلب مختلف کیٹیگریز کے وہ ہوتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے، تو ایک ہے جو صرف قاری ہے، بچہ ہے، ینگ ہے، ابھی وہ اسکالر نہیں بنا ہے، ابھی وہ بہت ڈیپتھ قرآن کے نہیں جانتا ہے، وہ صرف قاری ہے، خوبصورتی سے قرآن کو پڑھ رہا ہے، سننے والا اس آواز کو سن رہا ہے۔ تو صرف قرآن کی جو الفاظ کی جو فریکوینسی ہے، جو قرآن کے الفاظ میں جو لے ہے، جو اس کا میلوڈی ہے، جو اس کی بنت ہے، جو آیتوں کا جو ردم ہے، وہی اتنا اٹریکٹ کرنے والا ہے، اور اگر کوئی خاموش رہ کے اس کو سنے تو وہ اس کے دلوں پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے بھی ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ جب ہم چرچز وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ انٹرفیت ہوتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سارے نان مسلم خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، تو دے اسٹارٹ فیلنگ کرائنگ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ ان کے گوز پمپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں سم تھنگ از ٹچنگ ان سائڈ، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا فریکوینسی ہے اس کی جو ہمارے جو ہمارے دل کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ کرتی ہے انسانوں کے دلوں کے ساتھ، اور وہ پھر اس کو ٹچ کرتی ہے جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں تو یہ خود خاصیت ہے کہ اگر وہ کہیں پڑھا جا رہا ہو تو جاندار تو کہاں، بے جان چیزیں بھی، پہاڑ اور چرند اور پرند اور جانور، وہ سب بھی اس کی طرف مذکور ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو الفاظ ہیں اور جو اس کی فریکوینسی ہے، جو اس کی لے ہے، وہی اتنی ہائی لیول کی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور پھر یہ کہ کوئی ایسا صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں جو سمجھتے بھی ہوں اس کا کیا مطلب ہے، تو ان کے قرآن کی جو لے ہوتی ہے، ان کی جو تلاوت ہوتی ہے، اس میں جو ان کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس میں جو ان کی ایک لہجے میں جو ان کی جو جذبات ہوتے ہیں، کہ جہاں پر جہنم کا ذکر ہے تو خوف ہے، جہاں پر جنت کا ذکر ہے تو خوشی ہے، جہاں پر سختی کا ذکر ہے تو وہاں پر ایک اشکبار مطلب ہو جاتی ہے ان کی آواز۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ کہ وہ جب اس پوری ایموشن کے ساتھ جب وہ والا انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو سننے والے پہ اس کا بھی ڈبل اثر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ڈبل اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر نہیں بھی سمجھتا عربی کو، وہ نہیں بھی سمجھتا کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، لیکن تب بھی وہ کیچ کر رہا ہوتا ہے اس سارے ایموشنز کو، ان سارے جذبات کو۔ تو ایک لیول وہ ہو گیا کہ صرف یعنی صرف صوتی اثرات، یعنی ساؤنڈ افیکٹ، قرآن کی تلاوت ایک ایسے شخص سے جس کو کہ کوئی مطلب نہیں معلوم، وہ خود بھی بغیر کسی ایموشن کے پڑھ رہا ہے، اور سننے والے کو تو بھی کوئی مطلب نہیں معلوم، لیکن تب بھی وہ افیکٹ کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کی ایک کوالٹی ہے اس کی۔
پھر ایک ایسا شخص پڑھ رہا ہے جو کہ جانتا ہے مطلب، اور اس کے اندر پھر وہ اس کا جذبہ بھی شامل ہے، تو اس کے پڑھنے کے انداز سے اس پہ اثر آئے گا کہ جو شخص کوئی مطلب نہیں جانتا وہ بھی اس کو سمجھ مطلب اس پہ اثر کرے گا۔ پھر ایک تھرڈ سچویشن ہے، تھرڈ سچویشن یہ ہے کہ ایک ایسا شخص قرآن پڑھ رہا ہے جس کی تلاوت بہت خوب ہے، جو مطلب اور معنی جانتا ہے، تو لہٰذا جو اس کی تلاوت میں جو اس کا اتار چڑھاؤ، جو اس کا ایک خوف، اس کا جو ایک لہجے میں جو ایک انسان کی ہوتا ہے نا کہ جو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا لہجہ ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آن دا ادر ہینڈ جو سن رہا ہے وہ لینگویج جانتا ہے ایٹ لیسٹ، تو جب وہ لینگویج جانتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ان الفاظوں کا کیا مطلب ہے، تو اب اس کے اوپر کیسا اثر ہوگا؟ تو تین کیٹیگریز ہو گئی ہیں، ایک وہ کہ جو ایک صرف قاری ہے جو خود بھی پڑھنے والا مطلب نہیں جانتا اور سننے والا بھی مطلب نہیں جانتا، وہاں بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک وہ جو قاری ہے، جو خود قاری تو مطلب جانتا ہے لیکن سننے والا مطلب نہیں جانتا، تو وہاں بھی اثر ہو رہا ہے، ذرا زیادہ ہی اثر ہو رہا ہے۔ پھر ایک وہ سچویشن ہے جہاں قاری ہے بہت اچھا، لیکن قاری کو مطلب آتا ہے اور سننے والے کو بھی زبان آتی ہے، تو وہاں تو مطلب بالکل ہی ایک باؤنڈنگ سچویشن ہو گئی۔ اور سوچئے یہ چوتھا کیس ہے، چوتھا کیس کیا ہے جو سب سے ٹاپ آف دا ٹاپ، نور علی نور والا کیس ہے کہ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جن پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، جن کو چوز کیا گیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور سن کون رہا ہے؟ سن وہ لوگ رہے ہیں جو ایٹ لیسٹ اس زبان سے واقف ہیں، جن کو مطلب زبان کا باقاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جبھی تو یہ کہا نا کہ اگلی آیت میں کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ہے، ایک اکیلے اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ بدک جاتے ہیں، مطلب یہی ہے کہ وہ جب بھی بدکتے ہیں نا کہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں ایک ایک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو نان عربک یا نان لینگویج سمجھنے والے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ تو یہ چوتھا کیس ہے، نور علی نور۔ اور اس فورتھ کیس، یعنی اس سے زیادہ کوئی آئیڈیل کیس ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل پر اثر ہو جائے اس قرآن کے الفاظ کا، کہ پڑھنے والا خود وہ صاحب قرآن ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ نہ صرف قرآن کو سمجھتا ہے، نہ صرف بہترین قاری ہے، بلکہ اس کے پڑھنے میں درد ہے، اس کے پڑھنے میں سمجھ ہے، اس کے پڑھنے میں ایموشن ہے، اس کے پڑھنے میں وہ اہمیت شامل ہے جو قرآن کے الفاظ کی ہے، اور پھر اس کے الفاظ اور اس کی اپنی جو نورانی اور روحانی کیفیت ہے اس کا اثر جو دوسروں کے اوپر ہوتا ہے، اس کے باوجود جو سامنے والا ہے جو عربی بھی سمجھتا ہے اس پہ اثر نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر رک کے سمجھنے کا مقام ہے یہ۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا ایسا نہ دیکھنے والا حجاب کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے سامنے اگر خود نبی بھی آ کر قرآن پڑھے گا تو اس کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو قرآن ہے نا، اب ہم نے جو جہاں سے شروع کیا تھا، اگر ہمیں یاد ہو، آپ سب نے بھی ماشاءاللہ ہر وقت پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمارا یہ ساری کلاسز شروع ہوئی تھیں آج سے کافی ٹائم پہلے، جب ہم سورہ بقرہ کی آیت کر رہے تھے، الف لام میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بہت بہت ڈیٹیل ہم نے اس ایک آیت کی تشریح کی تھی کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس وقت ہم نے یہ بات پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ آلریڈی متقی ہیں ان کو ہدایت کی بھلا کیا ضرورت؟ مطلب سمجھ تو یہ بات آتی ہے نا کہ ہدایت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو صحیح راستے پہ نہیں ہیں، جو آلریڈی صحیح راستے پہ ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو متقی کا مطلب یہاں پہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو اوپن ہیں، جن کے دل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ کلاس ہے جہاں پر جب طالب علم آ کے بیٹھتا ہے اور وہ توجہ سے اور حاضر دل کر کے علم حاصل کرتا ہے تو ہی یہ علم اس کے دل میں اترتا ہے۔ یہ جادوئی علم ہے، طلسماتی علم ہے، یہ عام دنیاوی علم نہیں ہے کہ ایک بچہ کلاس میں جا کے بیٹھ گیا، ٹیچر نے جو پڑھایا وہ چاہے سوتا رہا چاہے جاگتا رہا، پھر اس نے بعد میں دوسرے نوٹس کلیکٹ کر لیے، کچھ بعد میں آگے پیچھے رٹا لگا لیا اور ایگزام میں پاس ہو گیا۔ اس علم کی سب سے پہلی شرط ہی یہ تھی کہ آپ متقی ہوں، مانے آپ کا دل اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہو۔
جب دل اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے اوپر نہیں کھلے گا۔ اس ہدایت کی یہ سب سے پہلی شرط ہے، اور بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے اگر انسان سمجھے تو، کہ اگر تو جس کا دل راضی نہیں ہے اس کے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن پڑھے تو اس پہ دل پہ نہیں اترے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہتے ہیں لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پرسنالٹی اس طرح کی تھی کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے تو محبت ہو جاتی تھی ان کے چہرے سے، ان کے چہرے پہ اتنی نرمی تھی، اتنی حلاوت تھی، اتنی شفقت تھی، اتنا ایک اورا تھا ان کی پرسنالٹی کا کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ دیکھ کے ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ پھر ان کا کردار ایسا تھا، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی رحمت کرتے تھے وہ اپنے دوستوں پر، اپنے ارد گرد والوں پر، کہ جو ان کے ساتھ جس بھی معاملے میں ہوتا تھا وہ ان کا ایک گرویدہ ہو جاتا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی کافر رہا، کیسے ممکن ہے کہ ان کی زبان سے کوئی قرآن سن کر اور وہ مسلمان نہ ہوا؟ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اس نے یہ دل میں طے کیا کہ میں نے مسلمان ہونا نہیں ہے۔ آ، وہ مشہور واقعہ ہے، کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آ، ابو جہل اور ابو سفیان، دو نام تو مجھے یاد ہیں اور تیسرا نام میں بھول رہی ہوں، غلط کوڈ نہیں کرنا چاہتی۔ تین اصحاب مکے کے، یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو پڑھے لکھے بھی تھے، نہ صرف مطلب سرداران مکہ تھے، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ جو اس وقت کی جو ایک اسٹینڈرڈ پڑھا لکھا جسے سمجھا جاتا تھا کہ وہ پوئٹری کو سمجھتے تھے، لٹریچر کو سمجھتے تھے، ان محفلوں میں بیٹھتے تھے جہاں پڑھے لکھے اصحاب آتے تھے۔ شدید دشمن تھے اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کے شدید دشمن تھے۔ تو انہی دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ قرات اس وقت تو حالات بہت مشکل تھے اور بہت وہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں اپنی نماز پڑھتے تھے تو جو وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ میں سے اگر لوگوں کو کچھ تجربہ ہو گاؤں کی زندگی کا، تو کیونکہ شاید شہر والوں کے لیے تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں تہجد میں تلاوت کر رہا ہے تو برابر میں اسے کوئی آواز سن سکتا ہو، لیکن جن لوگوں نے گاؤں کی زندگی کا تجربہ کیا ہو، کہ ایک تو گاؤں کے گھر کی دیواریں بڑی کچی سی ہوتی ہیں، پلس یہ کہ اس زمانے کا گاؤں جہاں ٹی وی اور مختلف ایسے گیجٹس نہیں ہیں، تو وہاں شور یا ٹریفک کا شور نہیں ہے، تو بالکل کوائٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ایک گھر میں کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں دیوار کے پاس سے، تو دیوار کے پیچھے اگر کوئی تلاوت ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو وہ سنائی دیتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک وہ تھا کہ وہ رات کو تلاوت کیا کرتے تھے تہجد میں۔ تو یہ دو صاحبان اور ایک تیسرے صاحب اور ہیں جن کا میں نام بھول رہی ہوں، تو وہ تینوں صاحبان جو ہیں وہ رات کو الگ الگ، کیونکہ دن میں جب دن میں بھی جب کبھی وہ آپ تلاوت کرتے تھے تو ان کے کان میں پڑتی تو تھی اور وہ سنتے تو تھے اور اٹریکٹ بھی ہوتے تھے۔ ظاہر ہے یہ اتنا طلسماتی ایک کلام ہے کہ اس سے دور رہنا ممکن نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ نے شعوری طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے تو ماننی ہی نہیں ہے یہ بات۔ تو رات کو اپنی کیوروسٹی میں، اپنے انٹرسٹ میں، اس کشش میں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ الگ الگ تینوں لوگ چھپ کر آئے، اور انہوں نے وہاں الگ الگ دروازے، آپ کی جو مکان تھا آپ اس کے الگ الگ کونوں پہ چھپ کے وہ سنتے رہے، اور وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت پڑھتے رہے۔ اور جب جیسے فجر کا وقت ہوا اور جیسے ہی ذرا سا روشنی ہوئی اور جیسے ہی یہ لوگ واپس جانے لگے تو یہ گلی میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے، اور تینوں وہ ایک دوسرے سے بڑے شرمندہ ہوئے کہ ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے کہ وہ بھئی ہم قرآن سننے آئے ہیں۔ اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ نہیں نہیں، بہانے بنائے ایک دوسرے سے، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن دین دے ریئلائز کہ ناؤ وی آر ایکسپوز ٹو ایچ ادر۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو، ہاں غلطی ہو گئی، اب ہم یہ کسی کو بتائیں گے نہیں اور ہم نہیں آئیں گے اب دوبارہ۔ نیکسٹ ڈے وہ پھر آئے، سیکنڈ نائٹ وہ پھر ہوا، ایک دوسرے سے وہ پرومس کر چکے تھے، نیکسٹ ڈے وہ پھر آئے، نیکسٹ ڈے پھر آ کر ہی انہوں نے اسی طرح چھپ کے وہ سنتے رہے، اور obviously وہ ایک اٹریکشن ہی جو تھی نا جو وہ سننے آئے تھے۔ پھر یہی ہوا، پھر روشنی ہوئی، پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ ایک دوسرے ایکسپوز ہوا، پھر وعدہ ہوا، تین راتیں اسی طرح گزری۔ تیسری رات انہوں نے بالکل ایک بالکل پرعزم وعدہ کیا کہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو تیسری رات کے بعد جب وہ نہیں آئے تو چوتھی صبح ان تینوں نے آپس میں بات کی کہ یہ جو بات ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا کلام ہے؟ تو انہوں نے تینوں نے آپس میں کہا کہ نہیں، جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ واللہ یہ اس دنیا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ جنہوں نے دن میں یہ طے کر لیا تھا
کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ بھی یہ مان رہے تھے کہ یہ اس دنیا کا کلام ہے نہیں، لیکن اس نے ان کے دل پہ اثر کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک کرامات ان کے دل پہ اتری کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اسلام کے مخالف تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ اسلام کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ وہ تو جو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم سب پڑھتے ہیں کہ وہ تو تلوار نکال کے اپنی بہن کو مارنے کے لیے گئے جب پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہاں بہن اور بہنوئی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ جب سنی تلاوت تو ایک دم یہ ہوا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو بہن کو مارا، اور پھر جب بہن کے خون نکلا تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا سناؤ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو بہن نے پھر کہا کہ میں آپ کو نہیں اس کو ہاتھ لگانے دے سکتی، ان پرچوں کو یا جو بھی کچھ وہ لکھا ہوا جس بھی چیز پہ تھا۔ تو ان کو کہا کہ آپ غسل کر کے آئیے، وہ غسل کر کے آئے، پھر تو پھر انہوں نے جب ان کے سامنے وہ تلاوت کی تو جو تلاوت تھی سورہ طٰہٰ کہتے ہیں کہ وہ تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ ایسی اتری کہ وہ وہیں سے اٹھے اور اسی تلوار کو ہاتھ میں اسی طرح لے کر اور وہ سیدھے دارالارقم گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے دل میں یہ طے نہیں کر رکھا تھا کہ نو میٹر واٹ میں نے نہیں ماننا ہے۔ وہ اناموسٹی میں نہیں تھے، وہ ایک جاہلیت کے ایک اس میں روم میں تھے کہ ہاں بھائی یہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں اور یہ کیا ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ کلام سنا ان کا دل کا دروازہ کھلا اور انہوں نے یہ مان لیا کہ نہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے اور یہ کلام کوئی بہتر کلام ہے، اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ ابو سفیان بعد میں قبول کر پائے، لیکن جو ابو جہل تھا اس نے کبھی قبول نہیں کیا۔ اس سارے واقعے سے ان دونوں آیتوں کے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب بندے کا دل راضی نہ ہو، جب خود انسان کا دل مائل نہ ہو، تو پھر یہ جو جو کلام ہے یہ اپنا اعجاز، اپنا معجزہ، اپنا طلسم، اپنی معجزانہ کیفیت کھولتا نہیں اگلے کے اوپر۔ اس علم کو حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آنے والا جو ہے وہ اپنا اپنا شوق لے کر آئے، آنے والا جو ہے اپنا کھلا اور صاف دل لے کر ایٹ لیسٹ آئے۔ اگر وہ ماننے والا نہیں بن کر آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک غیر جانبدار بن کر آئے کہ اچھا چلو میں سن کے دیکھتا تو ہوں یہ بات ہو کیا رہی ہے، صحیح ہوئی تو مان لوں گا، نہیں ہوئی تو اگر غلط لگی تو پھر غلط کہہ دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ابو جہل کا تھا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں مانوں گا۔ تو اب یہ اتنی بڑی بات جو ہے یہ ہمارے لیے آج کے لیے یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے لیے یہ زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے پریشان یا سیریس یا زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، کیونکہ ہم اس ایلیوژن میں ہیں، ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس خیال میں ہیں کہ ارے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہے یہ کہ اگر دل میں نہ ماننا ہے تو یہ دل میں اترتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر یہ قرآن جو ہے ہم اس کو ابھی تک ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس سے ہماری محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی جو کلام میں جو ڈائریکشنز ہیں وہ ہمارے عمل میں شامل نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ بیسکلی ہم اس کو اسی طرح پڑھ رہے ہیں، یا اس کو اگر میں دوسرے اینگل سے کہوں تو یوں کہوں کہ بیسکلی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ شاید ہمارے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، شاید ہمارے دل میں وہ ایک شوق تھا ہی نہیں جو اس کلام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پری ریکوزٹ ہے، جو ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب ڈال دیتے ہیں، تو اس میں ہم دھوکے میں نہ پڑیں گے۔ یہ حجاب صرف اس مکہ کے ابو جہل کے لیے تھا یا آج کے کسی یہودی کے لیے ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو جب اسی لیے کہا ہے نا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو۔ تو یعنی چانسز آر دیٹ کہ اگر آدمی خاموشی سے سنے گا، جیسے میں نے بھی کہا کہ جب چرچ میں تلاوت ہوتی ہے تو وہ لوگ جو بالکل خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، دے آر فیلنگ کہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ۔
تو اسی لیے ہے کہ چانسز آر دیئر کہ اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو شاید اگر آپ کا دل راضی ہے تو یہ آپ کے دل پہ اثر کرے اور یہ آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے اور پھر آپ اس پہ چلتے چلے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق یہ ہے کہ جب وہ تبلیغ شروع کرتے تھے تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ آپ کی آنکھیں بھی چار نہ ہوں ان سے، وہ جیسے ہی کہیں نظر آتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، وہ سنیں ہی نہ ہم ان کی بات کو۔ تو بیسکلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب قرآن جب تم پڑھتے ہو تو یعنی یہ سوچنے کی تو مطلب یہ آیت جو ہمارے لیے میسج دے رہی ہے وہ یہ کہ کسی دھوکے میں نہ رہیں ہم، کہ ہم پانچ پانچ چھ چھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، سال میں کتنے پڑھ لیتے ہیں، کتنی تلاوت کر لیتے ہیں، کتنے دروس میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہم نے ڈگریاں جمع کر لی ہیں، یا کتنے ہمارے اور ہم نے چیزیں اس تعلیمات حاصل کر لی ہیں اس سلسلے میں۔ جو اوریجنل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت کتنی حاصل کی، اور ہدایت اس سے جب حاصل ہوگی جب وہ شوق، جب وہ عقیدت، جب وہ ایک سر اطاعت، سمعنا و اطعنا والی کی کیفیت لے کر ہم اس کتاب کے پاس آئیں گے، تب جا کر ہمیں وہ در کھلے گا نالج کا اور علم کا ہمارے لیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہی سیم کانسیپٹ دوسری آیت بھی سے کور کر رہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے بنا دیے ہیں اور یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سیم یہی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کو مسلمان کر دیتی ہیں اور جو ابو جہل کو ابو جہل ہی رہنے دیتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیہ نمبر 47 کے لیے، نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ آیہ نمبر 47، یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، انذر دیکھو، کیف ضرب لک الامثال فضلوا، دیکھو انہوں نے کس کس طرح تمہارے متعلق باتیں بنائی ہیں، یعنی یہ اگین وہی مکہ والوں کی پوری ایک تصویر یہاں بیان کر دی گئی ہے، اور مکہ والوں کی تصویر کے اس آئینے میں پوری دنیا بعد میں آنے والے 1400 سالوں میں اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے ہم سنتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کا قرآن سننے کی نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس میں سے ٹیڑھ پکڑ لیں، کوئی نہ کوئی اس میں سے ایسی چیز نکال لیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے بھائی، یہ تو قرآن میں ایسا کہہ دیا، اب تو یہاں پہ یہ بدل گیا۔ آج آپ کو آج کلمہ گو مسلمانوں میں بہت سے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل ویری ہائیلی کوالیفائڈ پیپل ایسے ملیں گے جو بہت سارے قرآنی کانسیپٹس کے متعلق بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، آمین واللہ دل خوف میں آ جاتا ہے اور لرز جاتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے کہ یہ ان کو ذرا سا خدا کا خوف بھی نہیں ہے، وہ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز تو پرانی ہو گئی، اور یا یہ چیز تو اب اکارڈنگ ٹو دا نیو ٹائمنگز نہیں ہے، یا یہ چیز صحیح نہیں ہے، یا یہ چیز پرانے زمانے کے لیے تھی اب اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ واللہ یہ ساری تصویر یہاں کھینچنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی کی تھی اور یہ ہر اس زمانے کے لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اس کو ماننا نہیں تھا اور اس کو سمجھنا نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر فلا یستطیعون سبیلا، یہ آیت نمبر ہم نے یہ کر لی تھی، انذر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ تو اس کا ترجمہ پیچھے سے آئے گا، دیکھو انہوں نے کس کس طرح تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ رستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی جو لوگ پھر اس طرح کریں گے وہ خود ہی گمراہ ہوں گے، وہ خود ہی رستہ نہیں پائیں گے۔ سبیلا رستے کو کہتے ہیں۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ اب یہاں سے دوبارہ وہی دوبارہ پیدا ہو کے یعنی دوبارہ جو ریکرنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ آج کے زمانے میں بینگ بورن اینڈ ریز ان اے مسلم فیملی اور مسلم کلچر کے حساب میں بورن اینڈ ریز ہونے میں ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ انفیکٹ اب تو عیسائی کلچر میں بھی یہ بات موجود ہے نا کہ بھئی جب آدمی مر جاتا ہے تو یا تو وہ ہیون میں جائے گا یا وہ ہیل میں جائے گا، یعنی وہاں پہ بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو اس وقت جو یہ لوگ ہیں
یہ جو کفار کا کانسیپٹ تھا وہ تو بالکل ہی نو ہیل اور نو ہے، کوئی کوئی حساب، کوئی جہنم، کوئی جنت، کوئی کانسیپٹ ان کا یہ نہیں تھا۔ اور وہ اس وقت بار بار یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہی کیے جائیں گے؟ مطلب ان کا تو خیال یہ تھا کہ بس اب دنیا جو بھی کچھ ہے اور پھر ڈن، اس کے بعد ہم ختم ہو گئے۔ اچھا یہ کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہم قرآن کی ظاہر ترجمے کے ساتھ ہی اگر آپ پڑھیں تو بہت جگہ آپ کو ملتا ہے، مطلب تھرو آؤٹ دا قرآن، یو نیم اٹ، کہاں کہاں، سورہ یاسین میں، سورہ بقرہ پہ، مطلب ہر جگہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ مکی صورتوں میں تو یہ کانسیپٹ بہت بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے، ریزوریکشن کا کانسیپٹ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کفار مکہ اس کے اوپر بڑا حیران ہوا کرتے تھے، اور یہ بار بار قرآن میں یہ چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ بہت بڑا پورشن اگر ہم ان تمام آیتوں کو جمع کر لیں تو بہت آیتیں بنیں گی جس میں یہ کانسیپٹ ڈسکس ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد جب کرسچینٹی کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہودی لوگوں کو دیکھتے ہیں، مسلمان، پھر اب ہم سارے مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان تمام اہل کتاب لوگوں میں سم ہاؤ ایک ریزوریکشن کا کانسیپٹ موجود ہے۔ ٹھیک ہے یہودیوں کے ہاں یہ ہے کہ شاید وہ پریولیجڈ ہوں گے یا جیسے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے ضرور کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس قصہ ختم ہو جائے گا، ایون سو مچ سو کہ اگر اہل کتاب کو آپ چھوڑ بھی دیں اور اگر آپ ہندو مذہب کو بھی دیکھ لیں جو بالکل ہی اہل کتابوں کے ساتھ نہیں بھی ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ وہ ہوگا، پرلوک ہوگا، یا وہ ہوگا، یا یہ کہ 7 جنم ہوں گے، اس کے بعد کوئی جو بھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ جائے گا یا کوئی بری جگہ جائے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے تو پھر یہ قرآن میں اتنی دفعہ کیوں ریپیٹ کیا گیا ہے، جبکہ اب جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے پاس کم از کم یہ کانسیپٹ ہے ضرور کہ ہاں جی ریزوریکشن ہوگا۔ لیکن یہ کانسیپٹ اس لیے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ کانسیپٹ ہے، ایون جو آج کلمہ گو ہیں، کفار کو تو چھوڑ ہی دیجئے، جو آج کلمہ گو ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں دیکھنے دکھانے کو، جو کہنے کو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جن کے نام مسلمان ہیں، جو اپنے بچوں کے نام مسلمان رکھتے ہیں، جو کلچرلی مسلمان نظر آتے ہیں شاید اس لیے کہ وہ مسلمان، صدیوں سے ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو زندگی میں وہ اپنے معاملات جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جس طرح سے وہ ہینڈلنگ کرتے ہیں، اپنے دین اور دنیا کے معاملات کو وہ جس طرح ہینڈل کرتے ہیں، تو ان کے طریقے سے یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ انہیں قبر میں جا کے لیٹنا ہے۔ یہ بات آپ ایک انڈیویجول انسان کی غلطیوں سے لے کر ایک قوم کے یا صدر کے کسی بھی قوم کے لیڈر تک یا صدر تک یا پریزیڈنٹ تک یا پولیٹیشین تک، ہر ایک پر آپ اس کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کوئی طاقت کے نشے میں، کوئی پاور میں، کوئی اپنی شہرت میں، کوئی اپنی دولت میں، کوئی اپنی کسی بھی جو اس کے پاس جس چیز کی ایک اللہ نے اس کو جو چیز دی ہے، میں یہ بات کر رہی ہوں ان کی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں، جتنا ظلم میں شامل ہیں، جتنی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، گو کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، گو کہ وہ شاید حج پہ بھی جاتے ہیں، شاید عمرہ بھی کرتے، اور پتہ نہیں کچھ روزہ کھولتے تو ہیں، کم از کم رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں تو تو وہ سب لوگ بھی جو ہیں ان کا جو واقعتاً کلیئرلی جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اگر انہیں مینی مائنیوٹ سا بھی خیال ہو، اگر انہیں کبھی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے بھی یہ خیال آیا ہو کہ یار اگر یہ چیونٹی نے ہی آ کے مجھے کاٹ لیا قبر میں تو میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں گا اس وقت، صرف اتنا خیال ہی انسان کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی گرمی یا تھوڑی سی سردی ایک ٹیمپریچر سے زیادہ کم اور ایک ٹیمپریچر سے زیادہ میں گرمی لگنے لگتی ہے، ایک ٹیمپریچر سے زیادہ میں سردی لگنے لگتی ہے، اگر اتنی ہی بہت کوئی شدید سزا نہ بھی ملے، صرف تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ یا کم ہی ہو گیا وہاں پر تو کیا ہوگا میرا؟ تو اگر اتنا سا خوف خدا بھی دل میں ہوتا تو پھر وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ آیتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں کہ تم تو ایسے بہیو کر رہے ہو کہ جیسے تم نے قبروں میں لوٹنا ہی نہیں ہے، کیا تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے؟ تو یا کوئی چیز، آیا نمبر 51، یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی سخت ہو تو جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہو جائے گا۔ یہ تمام آیتیں جو ہیں، یہ پورا آیا نمبر 49 سے جو شروع ہوئی ہیں، یہ ساری وہی ریزوریکشن کی آیتیں ہیں کہ کئی جگہ یہ قرآن میں یہ کانسیپٹ ریلیو ہوا ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا۔ ظاہر ہے جیسے کہ ہم ٹائم کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، انسانوں کے حوالے سے شاید یہ صدیاں یا یہ سینکڑوں سال یا یہ ایک مہینے اور دن ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے ہاں پہ ٹائم کا حساب کچھ اور ہے، اس کے حوالے سے یہ حساب یہ بہت جلد ہے۔
اور یہ تو بالکل طے ہے جو اتھنٹک احادیث میں سے ہے، باقی سارے بہت ساری فیبریکیٹڈ جو نشانیاں ہیں، اور بہت سارے پھر بیچ میں جو مکسنگ اور بہت ساری جو ساتھ ساتھ چیزوں کو ملاوٹیں کر کے ایک مسالہ شامل کر دیتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں، ان سب کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو ایک بالکل اتھینٹک نشانی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کی جو نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ میرا ختم ہونا ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو بس پھر سمجھ لو کہ قیامت ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. تو یعنی جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے جو بھی زمانہ چلا ہوگا، اور اس میں واللہ کتنا زمانہ گزرا ہوگا، پھر اس کے بعد کب اس میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے وہاں پہ کون سی مخلوق آباد تھی اور کیا کیا اس کی کیسی شکل تھی، اور پھر حضرت آدم سے لے کر اب تک کا کتنا زمانہ گزرا ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ ہم اینڈ میں ہیں. اب کتنا اینڈ میں ہیں، اور یہ اینڈ جو دم جو رہ گئی ہے یہ کتنی لمبی ہے، یہ کہاں تک جائے گی، یہ معاملہ صرف ایک 100 سال کا یا 200 سال کا رہ گیا ہے، یا کچھ اور 1000 سال کا ہے، واللہ یہ ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ دنیا کے شروع ہونے سے لے کر اب تک کا جو ریشو ہے اس حساب سے وی آر آن لاسٹ پوائنٹ ون، 99% آف دا ٹائم از آلریڈی پاسڈ. تو یہ کہہ دو اس سے کہ بہت جلد، تو شاید نبی کے وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت جلد، یعنی جب وہ خود نبی کے فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بعد تو اب یہ ٹائم بہت ہی جلد آنے والا ہے. تو یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن میں یہ بات کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ نبی کے وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد آنے والا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اراؤنڈ 1500 سال ہو رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے بہت جلدی کہا تھا. تو اس لیے بہت جلدی کہا تھا کہ دنیا لیٹ سے کہ دنیا 2 ملین سال سے موجود ہے، تو 2 ملین سال کے مقابلے میں 1500 سال تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. اور اس ریشو کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، اصل میں دیکھنے کی بات تو یہ ہے، اپنے مطلب کی بات جو ہم یہاں دیکھیں وہ یہ کہ جب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بہت جلد، اور اس بات کو 1500 سال گزر چکا ہے، تو اب ہم جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں تو پھر واقعتاً بہت جلد. تو پھر یہ اپنے اپنے قبلے کو درست کرنے کا وقت ہے، اور اپنی اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، اور یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے کیا لے کر یہاں سے جا رہے ہیں. اور اور جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے. یہ آیت نمبر 52 ہے. انہوں نے کہا ایسا کب ہوگا؟ اور جس دن وہ تمہیں پکارے گا، یعنی جس دن وہ تمہیں پکارے گا وہی جب قبر سے سب اٹھیں گے تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے. یعنی جب کہتے ہیں کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے سب لوگ اٹھیں گے، بالکل اسی خیال میں اٹھیں گے کہ جس خیال میں تمام ارواح عالم ارواح میں تھیں اور پھر وہ دنیا میں بھیجی گئی تھیں. تو وہاں سے وہ اسی مطلب جہاں سے وہ بچھڑی تھیں وہ اسی جگہ دوبارہ سے اسی طرح اٹھیں گی کہ جیسے اب ہم یہ بالکل وہیں واپس آ گئے. اور پھر ان سے پوچھا گیا جائے گا کہ تم کتنی مدت وہاں رہے، تو وہ کہہ دیں گے بہت تھوڑی دیر. مطلب جیسے یہ بات کئی جگہ ہوئی ہے کہ ہم بہت ہی کم مدت رہے. آخری پارے میں تو کئی جگہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ شاید آدھا دن، شاید ایک دن، یا دن مطلب 3/4 days، بس اسی طرح ہم وہاں رہے ہیں. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ان بٹوین دس ریزوریکشن کے پیریڈ میں یہ اگین ایک مورال اور سول ڈائریکشن ہے، ایک ایٹیکیٹس کی تعلیم ہے. پیچھے ہم نے بات کی تھی نا، پوری ایک لسٹ تھی ایٹیکیٹس کی تعلیم کی. یہ یہاں پر یہ ایک ایٹیکیٹ ان دونوں باتوں کے بیچ میں بھی دیا گیا ہے کہ میرے بندوں سے کہا کرو کہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ آیا جو 53 ہے بنی اسرائیل کی، ایک اکیلے الگ ہی اس آیا 53 کے اوپر ہم پورا سیشن کر سکتے ہیں. پسندیدہ ہوں مطلب لٹرلی اسپیکنگ، ٹاکنگ، تھنکنگ کے حوالے سے جس طرح ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور ہم کسی چیز کو جب ہمارے سامنے کوئی بات ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا کہ انسان مینٹلی پریپیئر ہے کوئی بات کہنے کے لیے. آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، آپ بالکل مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اس چیز کے لیے، آپ نے بڑی تیاری کی ہے، گھر کو بڑا صاف ستھرا کیا ہے. نارملی عام انسانوں کی میں بات کر رہی ہوں، میرے جیسے جن کا گھر بہت بہت زیادہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، لیکن جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کی ایکسٹرا تیاری کرتے ہیں، ایکسٹرا صاف ستھرا کرتے ہیں، بڑی پریپریشن کرتے ہیں، اور بڑا پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو آنے والے سے ہم کس طرح ملیں گے، کس طرح بات چیت کریں گے، کس طرح اسے بٹھائیں گے. مطلب وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ. تو وہ ایک کیا ہے کہ وہ ایک موقع ایسا ہے کہ جب آپ ہر چیز کے لیے پریپیئرڈ ہیں.
زندگی میں سارے معاملے ایسے نہیں ہوتے کہ آپ ہر موقع پہ ہر جگہ ہر چیز کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہوں. سم ٹائمز آپ ایک بے خیالی میں کہیں بیٹھے ہوئے ایک بات چیت شروع ہوئی، کسی نے آپ سے آ، اس طرح کوئی بات کی کہ آپ مطلب آئی مین دیٹ از ناٹ اے گڈ وے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی نے میرے ساتھ اتنی روڈلی بات کیوں کی ہے، یا اتنی بدتمیزی کیوں کی ہے، یا میرے سے اتنی غلط طریقے سے بات کیوں کی ہے. یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. تو اب اگر آپ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے، آپ کو پتا ہوتا کہ ایک شخص مجھ سے بدتمیزی سے بات کرے گا اور مجھے اسے اچھے سے جواب دینا ہے، تو پھر آپ پہلے سے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں. لیکن جب لائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پہلے سے ہمیں معلوم ہو، جب کوئی چیز سڈنلی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کا سڈنلی ہی ریئیکٹ کرتے ہیں نا، تو بیسکلی یہ جو ہماری یہ جو ایٹیکیٹ ہے اس آیت میں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی پوری لائف میں اس چیز کو بلٹ ان کر لینا ہے اپنے اوپر، کہ جب لوگ ہم سے اس طرح ایکٹ کریں کہ جو ہمارے اوپر پلیزنٹ افیکٹ نہ ڈالے. جب کوئی آپ سے محبت سے بات کرتا ہے تو آبویسلی بڑا اچھا انسان کو فیل ہوتا ہے، یہ تو ایک اکارڈنگ ٹو دا نیچر ہے، ان لائن ود دا نیچر ہے. یہ اس میں سکھانے کی ضرورت نہیں. بچے کسی راہ چلتے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے نا، وہ آپ کو مسکرا کے دیکھے گا. یہ اس میں اس کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ان لائن ہے. لیکن جیسے ہی کوئی آپ کو بلا وجہ غصے میں جھڑ کے یا وہ کرے تو آپ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اس وقت یہ ایٹیکیٹ آپ کے اندر بلٹ ان ہونا چاہیے کہ اب مجھ کو یہاں پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. واللہ اتنی بڑی ٹریننگ ہے یہ، اتنی بڑی ٹریننگ ہے یہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو لک بیک کریں، 99% آف دا ٹائم وی ول گیٹ ود دا فلو. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ برا کرنے کا، یا بد زبانی کرنے کا، یا بری بات کہنے کا، یا برے خیالات کا. لیکن جیسے کوئی ہمیں ایک ہوتا نا، جیسے کسی نے ایک دم ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ہم اس میں بہہ گئے، تو جیسے ہی کوئی ایک چیز آتی ہے اور ہم اس میں اسے انکاؤنٹر نہیں کر پاتے اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے آ کے بدتمیزی شروع کی، دوسرے نے اس کا بدتمیزی سے جواب دینا شروع کیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھے، اور جب بات کہو تو وہ اس طرح کہو جو بہت پسندیدہ ہو. یعنی فار دا فرسٹ پلیس جب کوئی بات کہنی ہی ہے تو obviously اس کو بہت اچھے طریقے سے کہو. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو ٹف بات ہے، جو کسی دوسرے کے ساتھ آپ ایگری نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے اس طرح کہنی ہے کہ وہ دوسرے کو برا نہ لگے. اس میں سب سے بڑا اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، اینڈ آئی ایم آلویز ویری 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 امپریسڈ اباؤٹ اٹ. اگر آپ سیرہ پڑھیں اور سیرہ کے مختلف حدیثوں میں جائیں تو آپ کو اکثر ایک پیٹرن نظر آئے گا حدیثوں میں، کہ جیسے صحابہ کی محفل میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تو جیسے مثال کے طور پر ایک وہ جو ہے حضرت اگین میں نام بھول جاتی ہوں، حضرت ام سلمہ کا ہے یا حضرت جویریہ کا ہے، کہ کوئی آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھیں، فجر کے بعد عبادت کر رہی تھیں، اور آج جب آپ شروع پڑھ کے واپس تشریف لے کر آئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ عبادت کر رہی تھیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں جو تمہاری اتنی دیر کی تمام عبادات سے بھی افضل ہے. تو اب اس بات کو کہنے کا طریقہ اگر ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ کہنا ہے کہ تمہارا تو یہ وقت جو ہے ضائع ہوا ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات پتہ ہے. یعنی اس کو ایک نگیٹو طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. تو اگر ہم لائف آف پروفٹ میں دیکھیں، وہ ہمیشہ ایک پیٹرن آپ کو نظر آئے گا. کوئی چیز جب ان کے سامنے رکھی جاتی تھی اور وہ اس کو منع کرنا چاہتے تھے نا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ نہ کرو. بہت کم ٹائمز پہ ان کی زندگی میں، باقاعدہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ اسکالرز نے ریسرچ کی ہے، کہ سائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کی ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نو کا جو ورڈ ہے، نہیں کا جو ورڈ ہے، نیگیٹو جو ورڈ ہے، وہ بہت ہی کم موقعوں پہ، جہاں پہ اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا، وہاں یوز کیا ہے. نارملی آپ ایسا کہا کرتے تھے، کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. یو گو تھرو، آپ جتنی حدیثوں میں جائیں، سیرت کے جتنے واقعات میں جائیں، آپ جا کے دیکھیں کہ اگر وہ کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیسکلی اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، یہ کرو، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. یعنی وہ دوسرے کو یہ فیل کرا رہے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اچھا ہے، مگر دس از مور گڈ. یعنی وہ دوسرے کو لیکن دوسرے کو اگر یہ کہا جائے تم یہ تو چھوڑ دو، یہ تو بالکل بیکار ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ سوچیے کہ کیا دوسرے پہ کیا اثر ہوگا. تو ہمارے لیے اس میں اتنا بڑا
ایک لیسن ہے اس چیز میں کہ یہ وہ فرسٹ پوائنٹ ہے جہاں سے ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. ہم اپنی بات کسی دوسرے تک جب پہنچا سکتے ہیں، جب کمیونیکیشن ہمارا جب بلٹ اپ ہو سکتا ہے، جب ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے رہیں. جب ہم فرسٹ پوائنٹ پہ ہی ہمارا انٹریکشن کٹ ہو جاتا ہے، پہلے ہی اسٹیپ پہ ہم نے اتنی بری طرح دوسرے سے بات کی کہ اس کا دل ہمارے لیے بند ہو گیا، تو اگین پھر اس کے بعد ہماری بھی کوئی بات اس کے دل میں نہیں اترے گی. تو جو کوشش یہ کیا کرو کہ ایسی بات کہا کرو کہ جو پسندیدہ ہو. تو پسندیدہ میں صرف وہ بات نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو پسند ہی کرتے ہیں، آپ نے کسی سے آئی لو یو ہی کہنا ہے تو وہی پسندیدہ بات ہوگی. وہاں تو خیر ہے ہی بات اچھی، اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں، اپنے لو ون سے آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، دوستوں سے آپ اچھی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن وہاں جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور ہم لوگ جو بیک ہوم کے کلچر سے آئے ہیں، ہماری بڑی شدید ٹریننگ کی ضرورت ہے اس بات میں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی اختلاف کر دیا اور میں نے آپ کی انسلٹ کر دی. یہ بالکل سیپریٹ میٹر ہے. دوستی اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، رشتہ اپنی جگہ. آپ کو ایک رنگ پسند ہے، مجھے دوسرا رنگ پسند ہے، تو اس سے کوئی مطلب، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی انسلٹ ہو گئی. سملرلی نظریات بھی الگ ہو سکتے ہیں، رائے بھی الگ ہو سکتی ہیں. ہم پازیٹیولی ایک پازیٹیو ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں آپ سے کچھ لرن کروں، ہو سکتا ہے کچھ آپ مجھ سے لرن کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک کلچر ہے، دا منٹ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں، اول تو کہنے والا کہتا ہی اسے نرمی سے نہیں، اور جب وہ سختی سے کہتا ہے تو دوسرا والا فوراً اسے اپنی ذات کے اوپر لیتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی سمجھتا ہے، اور پھر وہاں بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ جو بھی بات کہا کرو پسندیدہ ہو، یعنی سافٹلی کہیں. اور وہ حدیث ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو نرمی نہیں دی اس کو آدھا خیر نہیں دیا. یعنی نرمی جو ہے وہ ہاف آف دا خیر ہے، کہ جس کو نرمی ہی نہیں ملی اسے کچھ نہیں ملا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بات کریں وہ نرمی سے کریں، جس لمٹ تک پاسبلٹی ہو اپنی بات کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ایک اختلافی ہی گفتگو ہو کہ اس میں ہم بات کو اپنی بیان کریں، لیکن اس میں اگلے کی اس میں اگلے کا کوئی آ، اس کا دل نہ خراب ہو. میرا خیال میں ہم اس کو پھر یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. اور اس کا جو آخری ہے، اور تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا. یہ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 54، ہم نے تم کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اسی کنٹینیویشن میں آ رہی ہے کہ وہ جو آپ کی محفل میں آتے تھے، آپ کی قرآن کی باتیں سنتے تھے، وہاں جا کر اسے بگاڑتے تھے، اسے کچھ کچھ بنا کے کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور ان کے دل میں دکھ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ تم اس پہ فکر نہ کرو، ہم نے تم کو ان پہ دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. اگین یہ آیت سے ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اور پھر اس کی جو جزا ہے یا اس کی جو ایک قبولیت ہے، اس کی وہ لو اللہ سے لگائے. انسانوں سے وہ نہ تو کسی بھی قسم کی ایک ایکسپیکٹیشن رکھے، اور اگر وہ کوئی چلو کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ جس کو اس کی کسی کاوش کے عوض کوئی اس کے لیے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اسے کچھ امین کسی طرح سے بھی کوئی جو بھی ان کے درمیان معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کو غلط بات کہہ رہا ہے، یا اس کی بات کو خراب کر رہا ہے، یا اس کے لیے کوئی غلط طریقے سے بات کو کہہ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا کام صرف کہہ کے آگے بڑھ جانا ہے، باقی سب سے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں ہیں، ہمیں ان کو پڑھنے کی، ان پہ غور و فکر کرنے کی، اور وہی والی بات ہے کہ اللہ ان کو ہمارے دل میں اتار دے، ان تمام ہدایات کے اور ہمارے دل کے بیچ میں جو پردہ ہے اللہ وہ اٹھا لے، اور اللہ میاں ان سب کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی پرائرٹی یہ بن جائے، ہم دنیا کے لوگوں کی اور آپ اپنی انا کی اس پرائرٹی میں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی پرائرٹی کو سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.